أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم ہیں قرآن کریم کی تفسیر کے ساتھ، اور قرآن کریم کی تفسیر میں سورۃ الانعام کے ساتھ آیت نمبر 95 کے ساتھ 95۔ اللہ رب العزت ان آیات میں جو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں تذکرہ کر رہے ہیں اپنی نعمتوں کا، اپنی قدرت کا، اپنے کمال علم کا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے ان چیزوں کو بنانے میں، اور عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے۔ جب ربوبیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، ان چیزوں کو پیدا کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں، ان چیزوں کے بارے میں علم رکھنے کے معاملے میں اس کا کوئی شریک نہیں، تو عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ فالق پھاڑنے والا ہے، الحبی دانے کو، والنوا اور گٹھلیوں کو، یخرجو وہ نکالتا ہے، الحیہ زندہ کو، من المیتی مردے سے، ومخرجو اور نکالنے والا ہے، المیتی مردے کو، من الحی زندہ سے، ذالکم اللہ یہی ہے اللہ، فأنا تؤفکون پس کیسے تم بہکائے جاتے ہو، پر کیسے تم پھیرے جاتے ہو۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں تذکرہ کیا اپنی بہت بڑی قدرت کا، اور وہ یہ کہ کسان زمین میں ہل چلاتا ہے، دانے پھینک دیتا ہے، ان دانوں کو یہ قدرت دینے والا کہ اس سے پودا نکلے، اس سے انگوری نکلے، یہ کون ہے؟ یہ اللہ رب العزت ہے۔ دانے کو پھاڑنا یہ کسان یہ کام نہیں کر سکتا، دانے سے پودا نکالنا یہ انسان کا، کسان کا کام نہیں ہے، یہ ایک اللہ رب العزت کا کام ہے۔ زمین کی تہ میں موجود دانے سے پودا نکالنا، اور پھر اس میں اتنی قدرت ڈالنا کہ زمین کو پھاڑ کر باہر نکل آئے۔ اور اسی طرح کھجور کی گٹھلیوں کی طرف آ جائیں، کھجور کی گٹھلیوں سے کھجور کا لمبا عظیم درخت نکالنا، پیدا کرنا، یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی ایک اور قدرت کا تذکرہ کیا، اور وہ یہ کہ زندہ کو مردہ سے اللہ تعالیٰ ہی نکالتا ہے۔ مردہ انڈے سے چوزہ نکالنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ مردہ نطفے سے بچہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اور پھر اللہ کی یہ قدرت کہ زندہ سے مردہ کو نکالنے والا، زندہ مرغی سے مردہ انڈے کو نکالنے والا اللہ رب العزت، زندہ انسان سے مردہ نطفے کو نکالنے والا اللہ رب العزت۔ اللہ رب العزت نے اپنی یہ ساری قدرتیں ذکر کی، اور اس کے بعد فرمایا ذالکم اللہ یہی ہے اللہ، یہ ہے ہر قسم کی عبادت کے لائق، اسی کو ہر سجدہ کرنا چاہیے، اسی کو ہر رکوع کرنا چاہیے، اسی کے نام کا طواف ہونا چاہیے، اسی کے نام پہ ہر بکرا ذبح ہونا چاہیے، کسی بھی عبادت میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دانا پھاڑ کر اس سے پودا نکالنے والا وہ اکیلا ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں، تو عبادت میں کوئی کیوں شریک ہو؟ کھجور کی گٹھلیوں کو پھاڑنے والا اور اس سے درخت پیدا کرنے والا وہ اکیلا ہے، تو عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کیوں کیا جائے؟ ایسے ہی زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالنے والا وہ تنہا ہے، تو یہی تنہا ہر قسم کی عبادت کے لائق ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ اتنے وعدے دلائل سن لینے کے بعد، اتنے وعدے دلائل جان لینے کے باوجود تم ایمان سے دور کیوں ہو؟ توحید سے دور کیوں ہو؟ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیوں کرتے ہو؟
کیوں تم حق بات سے پھیرے جاتے ہو، بہک جاتے ہو؟ آیت نمبر 96 فالق الاصباح، صبح کو پھاڑنے والا، مراد کیا کہ وہ، یعنی کہ یہاں پہ مبتدا محذوف ہوگا ہوا، کہ وہ فالق الاصباح صبح کو پھاڑنے والا ہے، یعنی کہ صبح کو نکالنے والا ہے۔ وجعل اللیل، اور اس نے بنایا رات کو، سکنن، آرام کا باعث، آرام کا ذریعہ، راحت لینے کا ذریعہ۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حسبانا، حساب کا ذریعہ۔ ذالک، یہ ہے تقدیر العزیز العلیم، تقدیر اندازہ، العدید جو سب پہ غالب ہے، العلیم جو کمال علم والا ہے۔ یہ مقرر کردہ اندازہ ہے اس کا جو سب پہ غالب ہے، کمال علم رکھنے والا ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک قدرت تو یہ بتائی کہ رات کی تاریکی ہوتی ہے، اس تاریکی کے بیچ میں سے صبح کو نکالنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اگر کوئی غور کرے تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ رب العزت کا رات کی تاریکی سے صبح کو نکالنا یہ بہت بڑی قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ان چیزوں کو بیان کرنا یہ بھی اللہ ہی کی قدرت ہے۔ پھر اللہ نے اپنی یہ قدرت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے صبح کے بعد، دن کے بعد رات بنا دی، رات کو تاریکی پھیلا دی ہر سائڈ پہ۔ کیوں؟ تاکہ لوگ سو سکیں، نیند پوری کر سکیں، انہیں سکون مل جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے سورج و چاند کو بنایا ہے، کس کے لیے؟ ان کے کئی ایک فوائد ہیں۔ ایک فائدہ یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ ان کے ذریعے حساب ہوتا ہے۔ سورج کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، اب عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، اب مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اور چاند کے ذریعے ہمیں علم ہوتا ہے کہ آج تاریخ کون سی ہے۔ چاند کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ نیا مہینہ شروع ہو گیا۔ چاند کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ آج چاند مکمل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آج رات کون سی ہے؟ 14ویں رات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورج چاند کے میں کئی فوائد رکھے ہمارے لیے، ان میں سے ایک فائدہ یہاں پہ ذکر کیا گیا، وہ کیا؟ حساب۔ تاریخیں ہمیں انہی کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اندازے ہیں۔ ایک اندازہ ہوتا ہے انسان کا، انسان کا اندازہ ٹھیک ہوتا ہے 50%، کبھی 60%، کبھی 70%، کبھی 80%، کبھی 90%، کبھی 99%۔ لیکن اللہ رب العزت کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا، وہ کامل علم کی بنیاد پہ ہوتا ہے، وہ کوئی اٹکل پچو نہیں ہوتا، وہ کوئی اندازہ نہیں ہوتا۔ میری اور آپ کی تقدیر اللہ نے لکھی ہوئی ہے، اور مکمل طور پہ دنیا میں وہی کچھ ہو رہا ہے جو اللہ نے میری اور آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو فرمایا اس لیے یہ مقرر کردہ اندازہ ہے اس ذات کا جو سب پہ غالب ہے، جو سب پہ غالب ہے اور جو کمال علم والی ہے۔ آیت نمبر 97 وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے جعلا بنایا، جس نے بنائے، لکم تمہارے لیے، لام کا معنی کے لیے کے واسطے، کم تمہارے، اور وہی ہے جس نے بنائے تمہارے لیے نجوم، ستارے، تارے۔ النجوم جمع ہے کس کی؟ نجم، ان کی۔ لِتَهْتَدُوا، تاکہ تم رہنمائی پاؤ، تاکہ تم راستہ معلوم کر سکو، بہا، ان کے ذریعے۔ کن کے ذریعے؟ ستاروں کے ذریعے، تاروں کے ذریعے۔ فی ظلمات البر والبحر، ظلمات تاریکیاں، ظلمت ان کی جمع ہے۔ البر خشکی، البحر سمندر۔ لتہتدوا بہا، تاکہ تم ان ستاروں کے ذریعے راہ پاؤ خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں۔
قد تحقیق فصلنا ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں الآیاتی آیتیں نشانیاں لقوم ایسی قوم کے لیے یعلمون جو علم رکھتی ہو۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں بھی اپنی بعض نشانیاں ذکر کی ہیں، اپنی کئی قدرتیں ذکر کی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ہی تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں۔ کتنے خوبصورت ہیں یہ ستارے۔ اللہ نے ان ستاروں کو بنانے کا جو مقصد ہے وہ ایک یہاں پہ ذکر کیا ہے، اور وہ یہ کہ جب ہم حالت سفر میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ان ستاروں کے ذریعے رہنمائی ملتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ ہم مشرق کی طرف جا رہے ہیں یا مغرب کی طرف جا رہے ہیں، شمال کی طرف جا رہے ہیں کہ جنوب کی طرف جا رہے ہیں، اور ہماری منزل کدھر ہے، ہمیں جانا کہاں پہ چاہیے۔ موجودہ زمانے میں جدید آلات آ چکے ہیں، لیکن پرانے زمانے میں لوگوں کا دار و مدار مکمل طور پہ کس چیز پہ تھا؟ ستاروں پہ تھا۔ وسیع و عریض پانی میں ستاروں کے ذریعے پتہ چلتا تھا کہ ہم نے کدھر کو جانا ہے اور کدھر سے ہم آ رہے ہیں۔ ستاروں کے کئی اور فوائد ہیں جو اللہ نے قرآن کریم میں دیگر مقامات میں ذکر کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک فائدہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے آسمان پیارا لگتا ہے، یہ آسمان کے لیے زینت کا باعث ہیں، خوبصورتی کا باعث ہیں۔ اور پھر ایک فائدہ قرآن کریم میں یہ ذکر کیا گیا کہ ان کے ذریعے ان شیطانوں کی پٹائی کی جاتی ہے جو آسمان کے فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ستاروں کے اور بھی کئی فوائد ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ ستاروں کے ذریعے کوئی غیبی بات معلوم کرنا ممکن نہیں ہے۔ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ستاروں کے ذریعے غیبی باتیں معلوم کرتا ہوں، بتا سکتا ہوں کہ تمہاری شادی کب ہوگی، کہاں پہ ہوگی، تو وہ ایسا دعویٰ کر رہا ہے جو شرک پہ مبنی ہے، وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے۔ ستارے اس لیے نہیں ہیں کہ ان کے ذریعے غیبی باتیں معلوم ہو سکیں، اور ایسے ہی ستاروں کی طرف بارش کی نسبت کرنا اس سے بھی منع کیا گیا ہے، اور یہ بھی بہت بڑی گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 98 میں 98 میں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ، اور وہی ہے جس نے انشا پیدا کیا، کم تمہیں، من نفس ایک جان سے، واحدہ ایک ہی، اور وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک ہی جان سے، فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ، مستقر کا معنی ہوگا قرار گاہ، ٹھہرنے کی جگہ، تو فمستقر تو ٹھہرنے کی جگہ ہے، ومستودع اور جائے امانت ہے، سونپے جانے کی جگہ ہے۔ اس کی مزید وضاحت بعد میں کرتے ہیں۔ قد فصلنا، تحقیق ہم نے کھول کر بیان کر دی، الآیاتی آیتیں، نشانیاں، یعنی کہ اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں، لقوم ایسی قوم کے لیے، یفقہون جو سمجھتی ہو۔ اللہ رب العزت مسلسل ان آیات میں اپنی نشانیاں ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں پہ اللہ نے بہت بڑی نشانی یہ ذکر کی کہ میں نے پہلے پیدا کیا ایک انسان کو، اور وہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ انہیں اللہ نے پیدا کیا تھا مٹی سے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک آدم علیہ السلام سے کتنے انسانوں کو پیدا کر دیا۔ پوری زمین پہ آدم علیہ السلام کی اولاد پھیلی ہوئی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی قدرت ہے، یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ ایک انسان سے اللہ نے کتنے انسان پیدا کر ڈالے اور قیامت تک پیدا کرتا رہے گا۔ اور پھر یہ انسان طرح طرح کے ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، اور کوئی لمبے قد کا ہے، کوئی چھوٹے قد کا ہے، کسی کی ناک اٹھی ہوئی ہے، کسی کی بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ سب اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ، اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم انسانوں کو پیدا کیے ایک جان سے، اور تم میں سے
کوئی وہ ہے جو مستقر میں ہے اور کوئی مستودع میں ہے۔ مستقر قرار گاہ، ٹھہرنے کی جگہ، یعنی کہ دنیا۔ تم میں سے کوئی آج کہاں پہ ہے؟ دنیا پہ ہے۔ وہ مستودع، اور کوئی جائے امانت میں ہے، یعنی کہ قبر میں پہنچ چکا ہے۔ تو مستقر کا معنی کیا ہوگا؟ قرار گاہ، ٹھہرنے کی جگہ، مراد دنیا، اور مستودع جائے امانت، سونپے جانے کی جگہ، مراد کیا ہے؟ قبر۔ لوگ اپنی میت کو کہاں سونپ کر آتے ہیں؟ کس کے حوالے کر کے آتے ہیں؟ مٹی کے حوالے کر کے آتے ہیں۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ مستقر سے مراد ہے ماں کا رحم، وہاں پہ انسان ٹھہرتا ہے۔ وہ مستودع، اس سے مراد ہے باپ کی پشت۔ تو یہ بھی تفسیر اس کی گئی ہے۔ بہرحال لفظی معنی ہے مستقر کا قرار گاہ، ٹھہرنے کی جگہ، اور مستودع کا معنی جائے امانت، سونپے جانے کی جگہ۔ اللہ رب العزت آیت نمبر 99 میں فرماتے ہیں، 99 میں، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے انزل، اتارا، من السماء، آسمان سے، ماءً، کچھ پانی، فَأَخْرَجْنَا، پس ہم نے نکالی، بھی، اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ پانی کے ساتھ، نبات کل شیء، ہر چیز کی انگوری، ہر چیز کی نباتات۔ فَأَخْرَجْنَا، پس ہم نے نکالا، منہ، اس سے، کس سے؟ اس نبات سے، اس انگوری سے، خضرًا، سبزہ، سبز کھیتی، نخرج، جس سے ہم نکالتے ہیں، یہ کہ جس سبزے سے ہم نکالتے ہیں، حبًا، دانے، متراکباً، ایک دوسرے کے اوپر جڑے ہوئے، طے بطے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے۔ حبًا کا معنی کیا ہوگا؟ دانا، دانے، اور متراکباً کا معنی کیا؟ طے بطے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے۔ وَمِنَ النَّخْلِ، اور کھجور کے درختوں میں سے، مِن طَلْعِهَا، ان کے گھابے سے، ان کے شگوفے سے، قِنْوَانٌ، کئی گچھے، کئی خوشے، دانیۃ، جھکے ہوئے، قریب، وَجَنَّاتٍ، اور باغات، جنات جمع ہے جنت، ان کی باغات، من اعناب، کس چیز کے؟ انگوروں کے، والزیتون، اور زیتون، والرمان، اور انار، مشتبہن، اس حال میں کہ ایک دوسرے کے مشابہ، اس حال میں کہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا، وغیر متشابہ، اور اس حال میں کہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا نہیں، ایک دوسرے کے مشابہ نہیں۔ انظروا، تم دیکھو، الی ثمرہ، اس کے پھل کی طرف، اذا اثمر، جب وہ پھل لائے، وینعہ، اور اس پھل کے پکنے کی طرف، انا، بے شک، فی ذالکم، اس میں، لآیات، البتہ کئی نشانیاں ہیں، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یؤمنون، جو ایمان رکھتی ہو۔ اللہ رب العزت مسلسل ان آیات میں اپنی عظیم نشانیاں ذکر کر رہے ہیں، اور جو آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے، اس میں اللہ نے تذکرہ کیا کہ پانی جس سے درخت اگتے ہیں، پانی جس سے پودے اگتے ہیں، یہ پانی اتارنے والے ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی پانی زیادہ نازل کر دے تو سیلاب آ جاتا ہے، لوگ ڈوبنے لگ جاتے ہیں، پانی کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ پانی انسانی فصلوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، لوگوں کے گھروں کو گرا دیتا ہے، کئی لوگ اس میں غرق ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ پانی کم نازل کرے تو پھر کہسالی پیدا ہو جاتی ہے، خشکی پیدا ہو جاتی ہے، فصلیں پیدا نہیں ہوتی، پھل نہیں ملتا، گندم نہیں ملتی۔ پھر بھی انسان
پریشان ہوتا ہے، زیادہ پانی آ جائے پھر بھی پریشان ہوتا ہے، لیکن انسان پانی کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ہر زندہ چیز پانی سے بنائی ہے۔ تو یہ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَخْرَجْنَا بِهِ، تو یہ پانی جو آسمانوں سے برسا، ہم نے اس کے ساتھ ہر چیز کی انگوری نکالی۔ پانی کے ذریعے ہر چیز کی انگوری نکلتی ہے، ہر چیز کا پودا سامنے آتا ہے۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس انگوری سے سبزہ نکالتے ہیں، سبز کھیتی نکالتے ہیں۔ وہ سبز کھیتی جس سے ہم نکالتے ہیں کیا؟ دانے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں گندم کی بالیاں، اس میں کتنے دانے ہوتے ہیں، تہ بتہ ہوتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اللہ کی یہ بھی قدرت کی نشانی ہے کہ کھجوروں کے لمبے لمبے درخت اور ان کے پھر شگوفے گھابے، اس سے کیا نکلتے ہیں؟ اس سے نکلتے ہیں خوشے، گچھے۔ قنوان، یہ قنون کی جمع ہے۔ دانیتن، یہ جو خوشے ہوتے ہیں، یہ جو گچھے ہوتے ہیں، یہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ لفظی معنی دانیہ کا قریب ہوتے ہیں، انسانوں کے قریب ہوتے ہیں، نیچے ہوتے ہیں، جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ وجنات، اس کا تعلق ہے وہ لفظ نبات سے۔ فاخرجنا به نبات كل شيء، کہ ہم نے پانی کے ذریعے نکالی ہر چیز کی انگوری۔ وجنات، اور پانی کے ذریعے ہم نے کیا نکالے؟ باغات، کس چیز کے؟ من عناب، انگوروں کے۔ اور ہم نے کیا نکالا؟ والزیتون، پانی کے ذریعے ہم نے زیتون کو نکالا۔ والرمان، انار کو نکالا۔ مشتبہن وغیر متشابہ، مشتبہن کا تعلق لفظ رمان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور ان تمام چیزوں کے ساتھ بھی جو ابھی گزری ہیں۔ لفظ رمان کے ساتھ ہوگا تو مطلب کیا کہ مشتبہن، انار جو ہے ایک دوسرے سے ملتا جلتا بھی ہے اور ایک دوسرے سے مختلف بھی ہے۔ ایک دوسرے سے ملتا جلتا کس کے لحاظ سے؟ پتوں کے لحاظ سے، پتے ایک جیسے ہیں۔ وغیر متشابہ، لیکن ایک دوسرے سے مختلف ہے ذائقے کے لحاظ سے۔ پھل جب آپ چکھیں گے، کھائیں گے تو ذائقہ ایک کا دوسرے سے کیا ہوگا؟ مختلف ہوگا۔ انظروا الی ثمرہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو، غور کرو اس کے پھل کی طرف، اذا اثمر، جب وہ پھل لے کر آئے، وینعہ، اور اس کے پھل کے پکنے کی طرف دیکھو۔ یہ کہ جب یہ پھل پہلی بار سامنے آتا ہے تب دیکھو کیسا ہوتا ہے، اور جب پک جاتا ہے تب کیسا ہوتا ہے، کتنا فرق ہے دونوں میں۔ ان فی ذالکم لآیات، ان تمام چیزوں میں البتہ اللہ کی قدرت کی کئی نشانیاں ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ چیزیں پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالی پانی آسمانوں سے نازل کرتا ہے اور پھر اس پانی کے ذریعے فصلیں اگاتا ہے، درخت اگاتا ہے، انسانوں کو کھانے کے لیے پھل دیتا ہے، گندم مہیا کرتا ہے، زیتون دیتا ہے، انار دیتا ہے، اس اللہ تعالیٰ کے لیے انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا کون سا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ان آیات پہ غور کیا جائے تو ان میں کئی نشانیاں ہیں، اللہ کے وجود کا پتہ چلتا ہے، اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یقیناً اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ربوبیت میں نہ الوہیت میں۔ وہ تنہا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، غوث اعظم ہے، مختار کل ہے، اور وہ اکیلا ہی ہر عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ربوبیت میں اور نہ عبادت میں۔ آیت نمبر 100 وجعلوا، اور انہوں نے بنایا، اور انہوں نے بنائے، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے، شرکاء، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا بنائے؟ شرکاء، شریک۔ شرکاء جمع ہے کس کی؟ شریک کی۔
اللہ تعالیٰ کے شریک بنایا کن کو؟ الجنہ، جنوں کو. ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا. وَخَلَقَهُمْ بَوْحَا لیا ہے، حالانکہ جبکہ خلقا اس نے پیدا کیا ہم ان کو، کن کو؟ جنوں کو. وَخَلَقُوا اور انہوں نے گھڑے تراشے، لہو اس کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. کیا گھڑے کیا تراشے؟ بنینا بیٹے، بنین جمع ہے کس کی؟ ابن ان کی. وبنات اور بیٹیاں، بنات جمع ہے کس کی؟ بنت ان کی. بغیر علم انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑے تراشے بغیر کسی علم کے. سبحانہ وہ پاک ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ. وتعالی اور وہ بہت بلند ہے، عما یصفون ان سے جو یہ بیان کرتے ہیں. اس آیت میں اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا کہ یہ اللہ جو دانوں کو پھاڑتا ہے، کھجور کی گٹھلیوں کو پھاڑتا ہے، زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، جو رات کی طریقے سے صبح کو نمودار کرتا ہے، جس نے رات آرام کرنے کے لیے بنائی ہے، سورج چاند کو حساب کے لیے بنایا ہے، جس نے ستارے بنائے ہیں جن سے لوگوں کو رہنمائی ملتی ہے، اور جس نے تمام انسانوں کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، جس نے پانی سے مختلف فصلیں پیدا کی ہیں، پھل پیدا کیے ہیں. لوگ اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیتے ہیں، جنوں کو شریک بنا دیتے ہیں. اور عجیب بات یہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنوں کو لوگ میرا شریک بناتے ہیں جبکہ میں نے جنوں کو پیدا کیا، میں تو ان کا خالق ہوں. میری مخلوق کیسے شریک بن سکتی ہے؟ اللہ کی مخلوق اللہ کی شریک کیسے بن سکتی ہے؟ اللہ کا شریک اس کو بناؤ جو اللہ کی طرح خالق ہو، اور کوئی بھی اللہ کے علاوہ خالق نہیں ہے. وہ تنہا ہے ہر چیز کو زندگی دینے والا، وہ تنہا ہے ہر انسان میں روح ڈالنے والا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ انہوں نے جنوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا. جنوں کو اللہ کا شریک کیسے بنایا گیا؟ اس کی ایک شکل یہ ہے کہ جنوں کی انہوں نے اطاعت کی بات مانی بتوں کی عبادت کرنے کے معاملے میں. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جنوں کو اللہ کا شریک بنایا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ جنوں کا خالق ہے. جو اللہ کی مخلوق ہیں وہ اللہ کے شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر انہوں نے کیا کام کیا؟ دوسرے نمبر پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں اور بیٹے تراش لیے. مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مثال کے طور پہ کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور مثال کے طور پہ کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور یہ سارے دعوے ان کے اٹکل پچو پہ مبنی ہیں، اس کے پیچھے کوئی علم نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی اساس نہیں ہے. بیٹھے بٹھائے ایک بات گاڑ لی انہوں نے. سبحانہ وتعالی عما یصفون اللہ تعالیٰ پاک ہے، بلند ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اعزاز کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے عیب کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کوئی اللہ کا شریک ہو. کوئی اللہ کا شریک نہیں، نہ ربوبیت میں نہ عبادت میں. اور اسی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے عیب کی بات ہے کہ کہا جائے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے یا اللہ کی کوئی بیٹی ہے. اللہ نے کہا میں ان تمام عیوب سے پاک ہوں، ان تمام نقائص سے پاک ہوں. میرا کوئی شریک نہیں، میرا کوئی بیٹا نہیں، میری کوئی بیٹی نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 101 میں 101 بدیع السماوات، بدیع موجد، اور بدیع کہتے ہیں اس کو جو کوئی چیز ایجاد کرے بغیر کسی نمونے کے، پہلے سے کوئی اس کے سامنے کوئی نمونہ نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ بدیع السماوات والارض آسمانوں و زمین کا موجد ہے، انوکھا موجد ہے. انوکھے سے مراد یہ ہے کہ اس نے کسی کی اس معاملے میں نقل نہیں کی.
انا کیسے، یکون ہو سکتی ہے، لہو اس کے لیے، ولد اولاد، ولم تکن لہو صاحبہ، وہ حالیہ ہے جبکہ حالانکہ لم تکن نہیں ہے، لہو اس کی، صاحبۃ کوئی بیوی، کوئی شریک حیات، وخلق کل شیء اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز کے بارے میں کمال علم رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ ایک تو تذکرہ کیا اس بات کا کہ وہ آسمان و زمین کا خالق ہے، موجد ہے، بلکہ انوکھا موجد ہے، یعنی کہ بغیر کسی مثال کے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے کوئی آسمان موجود ہو، کوئی زمین موجود ہو، اس کو دیکھ کے اللہ نے ایک اور آسمان بنا ڈالا ہو، اس زمین کو دیکھ کے اللہ نے ایک اور زمین بنا ڈالی ہو، نہیں، اللہ نے بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی نقشے کے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اور یہ دونوں اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ آسمانوں کو آپ دیکھ لیں کہ بغیر ستون کے قائم و دائم ہے، اور آج تک انسان کو آسمان کا کوئی کنارہ نہیں مل سکا، نہ انسان آسمان تک پہنچ سکا، نہ انسان آسمان کے کسی کنارے کو پا سکا۔ البتہ انبیاء کرام علیہ السلام آسمانوں تک پہنچے، وہ انبیاء کرام جن کو اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ لے کر گئے، مثال کے طور پہ ہمارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمین کو دیکھ لیں، پانی کے اوپر قائم ہے، اور اس زمین کے اوپر انسانوں نے بلند و بالا بلڈنگیں قائم کر رکھی ہیں، لیکن یہ زمین پانی میں دھنستی نہیں ہے، سارا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں؟ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ بتاؤ کہ عزیر علیہ السلام کی ماں کون ہے، یعنی کہ اللہ کی وائف۔ اگر تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کی وہ ماں کون سی ہے جو اللہ تعالیٰ کی وائف اور اللہ کی بیگم ہو؟ اولاد کے لیے ماں کا ہونا ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کوئی وائف نہیں ہے، کوئی بیگم نہیں ہے، کوئی شریک حیات نہیں ہے۔ اللہ اس عیب سے پاک ہے کہ اللہ کی کوئی بیگم ہو، اللہ اس عیب سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ انسان ناقص ہے، کامل تب ہوتا ہے جب اس کو بیگم مل جائے، پھر اس کا گھر بنتا ہے، اس کی نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ انسان محتاج ہے اولاد کا، اولاد کے بغیر ناقص ہے۔ اولاد مل جائے تو پھر اس میں کچھ نہ کچھ قوت آتی ہے، اس کے گھر میں رونق لگتی ہے، اس کو اولاد کی شکل میں بڑھاپے کا سہارا نظر آتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی عورت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی لڑکے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اولاد کیسے ہو جبکہ اللہ کی اولاد نہیں؟ دوسرے نمبر پہ اللہ کی اولاد کیسے ہو جبکہ وہ ہر چیز کا خالق ہے؟ مخلوق اولاد نہیں ہو سکتی، اللہ نے ہر چیز بنائی ہے، تو ہر چیز تو اللہ کی مخلوق کا، اولاد کہاں سے آ گئی؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں کمال علم رکھنے والا ہے، اور وہ اپنے علم کی روشنی میں بتا رہا ہے کہ اللہ کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے، اور یہ کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ آیت نمبر 102 ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے، یہی اللہ تمہارا رب ہے، یعنی کہ یہ اللہ جس کا بھی تذکرہ کیا گیا تمہارا رب ہے۔ رب سے مراد کیا ہے کہ تمہارا خالق، تمہارا مالک ہے، تمہارے سبھی امور کی تدبیر کرنے والا ہے، تمہاری موت و حیات اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لا الہ الا ہوا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ تنہا ہر عبادت کے لائق ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے گی، غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر کسی اور کو پکارا جائے گا، تو یہ آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں،
اور اسے اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، اور یہ اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا خالق ہے، فاعبدوہ، اس لیے تم اسی کی عبادت کرو، یعنی کہ یہ جو تمہارا رب ہے، یہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ جو ہر چیز کا خالق ہے، تم اسی کی عبادت کرو۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، کیونکہ عبادت کے لائق وہ ہے جو ہر چیز کا خالق ہو، اور اللہ کے علاوہ کوئی ہر چیز کا خالق نہیں ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پہ وکیل، نگران ہے، محافظ ہے۔ وَهُوَ، اور وہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز پہ وکیل اور نگران ہے، ہر چیز کی حفاظت کرنے والا وہی ہے، کوئی بھی چیز اس کی نگرانی سے باہر نہیں ہے۔ آیت نمبر 103 لا تدرکہ، لا نہیں، تدرکہ اس کو پا سکتی، کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو۔ الابصار، نگاہیں، الابصار جمع ہے کس کی؟ بصر، ان کی۔ وہو، اور وہ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ یدرکو، ادراک کیے ہوئے ہے، پائے ہوئے ہے، الابصار، نگاہوں کو، یعنی کہ تمام نگاہوں کو۔ وہو، اور وہ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اللطیف، نہایت باریک بین ہے، الخبیر، ہر چیز کے بارے میں مکمل خبر رکھنے والا ہے، ہر چیز سے مکمل طور پہ باخبر ہے۔ لا تدرک الابصار، نگاہیں اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ کو پا نہیں سکتی۔ ادراک سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احاطہ کر لینا۔ اللہ تعالیٰ کا احاطہ انسانی آنکھ نہیں کر سکتی۔ دنیا میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والے بھی اللہ کا احاطہ نہیں کر سکیں گے۔ اہل جنت اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا مکمل طور پہ احاطہ کر لینا انسان کے لیے ممکن ہی نہیں۔ تو نہ دنیا میں انسان اللہ تعالیٰ کا احاطہ کر سکتا ہے، نہ روز آخرت انسانی نگاہیں اللہ تعالیٰ کا احاطہ کر سکیں گی، جبکہ وہ دنیا میں بھی تمام نگاہوں کا، تمام لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور آخرت میں بھی تمام لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہوگا۔ لا تدرکہ کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ نگاہیں اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ اگر ہم یہ معنی مراد لیتے ہیں تو پھر اس آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ دنیا میں کوئی بھی انسان، کوئی بھی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، لیکن روز آخرت اہل جنت، اہل ایمان اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قیامہ میں، وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب ہی کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اور بخاری مسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تم روز قیامت اللہ تعالیٰ کا دیدار کرو گے اور تمہیں اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، جیسے 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں تمہیں مشکل پیش نہیں آتی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے جو روز قیامت اللہ کے چہرے کا دیدار کر سکیں گے۔ لیکن معتزلہ، گمراہ فرقے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو جاگتے ہوئے بیداری میں آنکھوں کے ساتھ دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس درخواست کو ریجیکٹ کر دیا۔ کہا تھا ربی ارینی انظر الیک، قال لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ شاید آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، جبکہ آپ کی وائف، آپ کی سب سے لاڈلی بیگم اور ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، جو یہ دعویٰ کرے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہوا تھا، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تدرکہ الابصار،
اپنے موقف کے حق میں انہوں نے یہ آیت پڑھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، روز آخرت اہل ایمان اہل جنت اللہ کا دیدار کریں گے۔ جہاں تک تعلق ہے اللہ تعالیٰ کا احاطہ کر لینے کا، اللہ کو پا لینے کا، اللہ کی رضا کر لینے کا، تو یہ انسانوں کے لیے نہ دنیا میں ممکن ہے نہ آخرت میں ممکن ہے۔ آیت نمبر 104، قد جاءکم، تحقیق آ چکے تمہارے پاس، بصائر دلائل، بصائر جمع ہے بصیرت ان کی، دلائل، من ربکم، کہاں سے آئے ہیں؟ تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن ابصر، پس جو دیکھے کس چیز کو؟ ان دلائل کو، فلنفسہ، تو اپنے لیے ہی۔ فا یہ الگ لفظ ہے، لام الگ ہے، نفس الگ ہے، ہی الگ ہے، کتنے الفاظ ہو گئے یہ 4 الفاظ ہو گئے۔ فلنفسہ، یہاں پہ کوئی نہ کوئی لفظ مقدر ہوگا، پوشیدہ ہوگا۔ فلنفسہ ابصر، کہ جو دیکھے یعنی کہ ان دلائل کو تو اپنے فائدے کے لیے ہی دیکھے گا، یا آپ کہیں فمن ابصر فابصارہ لنفسہ، جو ان دلائل کو دیکھے گا تو اس کا دیکھنا اپنے فائدے کے لیے ہی ہوگا۔ آپ یہ معنی بھی کر سکتے ہیں فمن ابصر، پس جس نے بصیرت سے کام لیا، فلنفسہ، تو اس نے اپنے لیے ہی بصیرت سے کام لیا۔ ومن عمی، اور جو اندھا بنا رہا، فعلیہا، تو اسی کے اوپر ہوگا، کیا مطلب؟ اندھا بننے کا وبال۔ ومن عمی، اور جو اندھا بنا رہا، فعلیہا، فا الگ ہے، علا الگ ہے، ہا الگ ہے۔ ہا سے مراد کیا چیز ہے؟ نفس۔ ومن عمی، اور جو اندھا بنا رہا، فعلیہا، تو اس کے نفس پہ ہے کیا؟ وبال اس کا۔ آپ کہہ سکتے ہیں ومن عمی فعماہ علیہا وما انا علیکم بحفیظ، اور میں ہرگز نہیں ہوں تم پہ نگہبان، میں ہرگز نہیں ہوں تم پہ نگران، ما کا معنی نہیں، انا کا معنی میں، علیکم تم پہ، اور بعد جو ہے یہ زائدہ ہے لیکن یہ ما کی توکید کے لیے ہے، ہرگز نہیں، حفیظ نگران، نگہبان، محافظ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وعدے کیا کہ تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے بڑے دلائل آ چکے، بڑی نشانیاں آ چکی، اللہ نے ہدایت کا بہت سا سامان تمہاری طرف بھیج دیا۔ اب جو ان دلائل سے روشنی لے، ان دلائل کے ذریعے اپنی اصلاح کرے، ان دلائل کو مان کر ایمان لے آئے، نبی علیہ السلام کا پیروکار بن جائے، آپ کے نقش قدم پہ چلے، تو وہ فائدہ کس کا کرے گا؟ لنفسی، اپنا فائدہ کرے گا، اسے اجر و ثواب ملے گا، اسے جنت ملے گی، وہ جہنم کی آگ سے بچ سکے گا۔ ومن عمی، اور جو ان دلائل سے آنکھیں بند کر لے، ان دلائل سے فائدہ نہ اٹھائے، اپنے دل کو بند کر کے رکھے، فعلیہا، تو اس کا وبال اسی پہ ہوگا، اس کی سزا اسی نے بھگتنی ہے، جہنم کا ایندھن وہی بنے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ فرمایا وما انا علیکم بحفیظ، آپ ان کو بتا دیں کہ میں تم پہ نگران نہیں ہوں، نگہبان نہیں ہوں۔ مجھ سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام، یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے، انہوں نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا، توحید کیوں نہیں قبول کی۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ سوال نہیں کرے گا، مجھ سے سوال یہ ہوگا کہ میں نے اللہ کی یہ دلائل پہنچائے یا نہیں پہنچائے، میں پہنچا چکا ہوں۔ آیت نمبر 105، 105، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نصرف، ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، الآیاتی، آیتیں، نشانیاں، وَلِيَقُولُوا، اور تاکہ یہ کہیں، یہ کون؟ یہ کافر، کیا کہیں؟ درستہ تو نے پڑھ لیا ہے، وَلِنُبَيِّنَهُ، اور واو کا معنی اور، لام کا معنی کیا؟ تاکہ، اور تاکہ نبینہ، ہم یہ وعدے کر دیں ایسی قوم کے لیے جو علم رکھتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے
اس آیت نمبر 105 میں فرمایا، 105 میں فرمایا کہ جس طرح ابھی ہم نے اپنی آیتیں پھیر پھیر کر بیان کی ہیں، آج ہم پڑھ چکے ہیں کیسے کیسے اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں ہمارے سامنے رکھی، کیسے کیسے اللہ نے وعدے کیا کہ رب میں ہی ہوں، کیسے کیسے اللہ نے وعدے کیا کہ جو رب ہے وہی عبادت کے لائق ہے۔ کبھی اللہ نے نشانی بتائی یہ کہ میں دانے کو پھاڑتا ہوں، اس سے پودا نکالتا ہوں، کبھی یہ بتایا کہ کھجوروں کی گٹھلیوں کو میں پھاڑتا ہوں، اس سے کھجوریں میں نکالتا ہوں، زندہ سے مردہ کو، مردہ سے زندہ کو میں نکالتا ہوں، رات کی تاریکی سے صبح کو میں نکالتا ہوں، رات کو سکون کے لیے میں نے بنایا ہے، سورج چاند کو حساب کے لیے میں نے بنایا ہے، ستارے ان سے تم رہنمائی لیتے ہو ان کو میں نے بنایا ہے، تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کرنے والا میں ہوں، جتنے پھل پیدا ہوتے ہیں، فصلیں پیدا ہوتی ہیں، انہیں پانی کے ذریعے پیدا کرنے والا میں ہوں، اور بارش کا پانی نازل کرنے والا میں ہوں۔ یہ ساری نشانیاں اللہ نے ذکر کی ہیں، دلائل ذکر کیے ہیں۔ فرمایا اسی طرح ہم اپنی نشانیاں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ کیا ہو، لوگ عبرت حاصل کریں، تاکہ لوگ ایمان لے آئیں، تاکہ لوگ سمجھ جائیں۔ وَلِيَقُولُوا، اور ہم اپنی نشانیاں پھیر پھیر کر اس لیے بھی بیان کرتے ہیں تاکہ کئی لوگ یہ کہیں، کافر یہ کہیں کہ درست ہم نہیں مانتے، ہم اس کلام کو نہیں مانتے کہ اللہ کا کلام ہے، درست تو نے یہ کلام پڑھ لیا ہے۔ کس سے پڑھ لیا ہے؟ کسی کتاب سے پڑھ لیا ہے۔ جیسے کہ کہا کرتے تھے وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَلْيَتُمْلَ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یعنی کہ ہم نے نشانیاں پھیر پھیر کر بیان کی، طرح طرح سے بیان کی، مختلف اسالیب کے ذریعے وعدے کی تاکہ لوگ ان پہ ایمان لائیں، اور تاکہ کئی لوگ ان کا انکار کریں، جہنم کی آگ کا ایندھن بنے، اور یہ کہیں کہ تو نے یہ کلام پڑھا ہے کسی کتاب سے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں ہے۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم یہ چیز واضح کر دیں ایسے لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ آیت نمبر 106، 106، اللہ تعالیٰ فرماتے اتبع، تو پیروی کر، ما اس چیز کی، اوحیا جو وحی کی گئی ہے، الیہ کا تیری طرف، من ربی کا تیرے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود الا ہوا مگر وہی، وَآرِض، اور آپ اعراض کریں، آپ منہ موڑ لیں، عن المشرکین، شرک کرنے والوں سے۔ اس آیت میں اللہ نے وعدے کیا کہ نبی علیہ السلام نے پیروی کس چیز کی کرنی ہے؟ فرمایا اتبع ما اوحی الیک من ربک، پیروی کرنی ہے آپ نے اس چیز کی جس کی وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن، اور وہ کیا ہے؟ آپ کی احادیث۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پہ قرآن بھی نازل کیا ہے اور حکمت یعنی کہ احادیث بھی نازل کی ہے۔ تو میں اور آپ پابند ہیں اس بات کے کہ ہم قرآن و حدیث کی پیروی کریں۔ قرآن و حدیث میں کوئی چیز آ جائے تو ہم اس کو چھوڑ کے دائیں بائیں نہ جائیں، اور اللہ نے یہاں پہ اتباع کا حکم دیا ہے، تقلید کا نہیں۔ فرمایا اتبع، آپ پیروی کیجیے اس قرآن کی، اس حدیث کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ کیا اللہ تعالیٰ صرف نبی علیہ السلام کے رب ہیں؟ نہیں، اللہ ساری کائنات کا رب ہے، ساری مخلوقات کا رب ہے، لیکن یہاں پہ کہا گیا آپ پیروی کیجیے اس قرآن کی، ان احادیث کی جو وحی کی گئی ہیں آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، یعنی کہ اللہ کے نبی کی رب کی طرف سے۔ اس میں اہتمام ہے نبی علیہ السلام کا، یہ خاص ربوبیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ویسے تو سب کے رب ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ خاص طور پہ رب ہے۔ باقی لوگوں کو اللہ نے نبوت و رسالت نہیں دی، جناب محمد کو دی ہے علیہ السلام، باقی لوگوں کو خاتم النبیین نہیں بنایا، ان کو بنایا ہے۔ تو آپ کا اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے خاص طور پہ۔ لا الہ الا ہو، اس اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جس اللہ نے آپ کی طرف وحی کی، قرآن نازل کیا، حدیث نازل کی، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جن کی عبادت ہوتی ہے غلط ہوتی ہے۔ معبود برحق ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جب مشرکین تک آپ اللہ کا پیغام پہنچا چکے، توحید کے دلائل پہنچا چکے،
وہ آگے سے مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، تو آپ ان سے اعراض کیجیے۔ آیت نمبر 107 107، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، ما اشرکو، تو یہ شریک نہ بناتے، یہ شرک نہ کرتے، وما جعلناک، وما اور نہیں، جعلنا ہم نے بنایا، کا تجھے، علیہم ان پہ، حفیظ محافظ، نگران، وما انت علیہم، وما اور نہیں ہے، انتا تو، نہیں ہے آپ، علیہم ان پہ، بھی وکیل، با زیادہ ہے توکید کے لیے، اور آپ ہرگز نہیں ہے ان پہ وکیل، ذمہ دار، نگران۔ اس آیت کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نبی علیہ السلام کو حوصلہ دیا ہے کہ جب آپ نے تبلیغ کر دی، قرآن پہنچا دیا، اللہ کے دلائل پہنچا دیے، یہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے، پھر بھی کفر پہ گامزن ہیں، تو آپ ٹینشن نہ لیا کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ کبھی بھی شرک نہ کرتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو شرک کرنے کی اجازت نہیں دی، تو کوئی بھی فرشتہ شرک نہیں کرتا۔ انسان کی باری آئی تو اللہ نے امتحان لینا چاہا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے کی قوت بھی دے دی، گناہ کرنے کی قوت بھی دے دی۔ نیکی کرنے کے لیے ارادہ دے دیا، گناہ کرنے کے لیے بھی ارادہ دے دیا۔ تو یہاں پہ امتحان مقصود ہے، اس لیے جو آپ پہ ایمان لے آئیں، آپ انہیں اپنے قریب کریں، ان کی آپ قدر کریں، اور جو ایمان نہ لائیں آپ ان کی ٹینشن نہ لیں۔ اللہ چاہتا تو ان سب کو فرشتوں کی طرح سب کو ایک رکھتا، توحید پہ رکھتا، لیکن نہیں، اللہ نے ان کو اختیار دیا، توحید کو اپنانا ہے توحید کو اپنا لیں، شرک کو اپنانا ہے شرک کو اپنا لیں۔ البتہ اللہ نے کمال مہربانی کی کہ ان کو سمجھانے کے لیے نبی بھی بھیجے علیہ السلام، اور آسمانی کتابیں بھی نازل کی، انبیاء کرام کا، علماء کرام کو وارث بنایا، تاکہ قیامت تک اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچتا رہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ما اشرکو، تو یہ شریک نہ کرتے، شرک نہ کرتے، وما جعلناک علیہم حفیظا، اللہ نے آپ کو ان پہ محافظ نہیں بنایا کہ آپ ان کو ان کے اعمال کی جزا دیں، اور آپ ہرگز ان پہ ذمہ دار نہیں ہیں اور ان کے نگران نہیں ہیں۔ اس لیے آپ سے ان کے بارے میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ ایمان کیوں نہیں لائے، آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا، اور یقیناً وہ آپ پہنچا چکے ہیں۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے ساتھ اسی طرح جوڑے رکھے، اور قرآن سے رہنمائی لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔